بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی وہ حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف ہی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث باب الریا کے اندر موجود ہے، اور ریاکاری کا کل مطلب میں نے بتایا تھا۔ ریا کا لغوی معنی ہوتا ہے دکھانا، اور اصطلاح شریعت میں ریا کہتے ہیں اگر کوئی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے تاکہ لوگ اسے بہت بڑا عبادت گزار سمجھیں تو اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ تو اگر عبادت میں دکھاوا ہو تو اسے ریا کہتے ہیں، اور اگر مالداری میں ریا دکھاوا ہو، یا اپنی طاقت کا دکھاوا ہو، یا حسب و نسب کا دکھاوا ہو تو اسے غرور و گھمنڈ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں دکھاوا ہو تو اسے منافقت عملی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک صرف ہماری اچھی صورتوں کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کو بھی دیکھا کرتا ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب میں نے یہاں بتایا تھا، دیکھنے کا مطلب ہے نظر رحمت فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے بیان کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر قیامت کے دن نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو سب سے پہلا وہ شخص جو غرور و گھمنڈ کی نیت سے ٹخنے سے نیچے پائجامہ یا تہبند پہنتا ہو۔ غرور و گھمنڈ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہے ہمارے پاس کوئی کپڑوں کی کمی تھوڑی ہے، ہمارے پاس کسی سے کوئی پیسے کم تھوڑی ہیں، ہم تو ٹخنوں سے نیچے کھچڑتا ہوا پہنیں گے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے غرور کرتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اگر کسی کی نیت غرور و گھمنڈ نہیں ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے، باندھنا تو اوپر چاہتا ہے لیکن وہ سرک کے نیچے آ جاتا ہے، تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ اور عام حالات میں بھی مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پائجامے، اپنے تہبند ٹخنوں سے اونچے ہی پہنیں، یہ سنت رسول ہے۔ بغیر غرور و گھمنڈ کے بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ مکروہ تنزیہی ہے، شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک وہ انسان جو غرور و گھمنڈ کی نیت سے ٹخنوں سے نیچا کپڑا پہنتا ہے، دوسرے وہ انسان جو ریشم کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے، تیسرے وہ انسان کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے بازار میں اپنا مال بیچا کرتا ہے۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ آج ایک حدیث آپ دیکھیں، بات ریاکاری اور دکھاوے کے تعلق سے چل رہی ہے، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، الریاء شرک خفی، سرکار فرماتے ہیں دکھاوا یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور ایک حدیث ہے، جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے روزے رکھتے ہیں، یا اے ٹو زیڈ کوئی بھی عبادت دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہے، حدیث حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ نادا مناد من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک، رواہ احمد۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ، کہ جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا، نادا منادن، تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، کہ جس نے کسی بھی عبادت میں دوسرے کو اللہ کے شریک کیا، یہاں شریک کرنے کا مطلب ہے دکھاوے کے طور پہ کوئی عبادت کی، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اس کی اس عبادت کا ثواب اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ اس عبادت کا ثواب دوسروں سے حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ شرک کرنے والوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب حدیث کا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس حدیث کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریاکاری کے طور پہ، دکھانے کے لیے، دکھاوے کے طور پہ کوئی عبادت کریں گے، تو اس عبادت کا قیامت کے دن ہمیں اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ ہماری عبادت بے ثواب بن جاتی ہے۔ اور علماء اور شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا کہ جس عبادت کو دکھاوے کے طور پہ کیا جائے تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث دیکھیں آپ، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا صلى في العلانیہ فاحسن وصلى في السر فاحسن قال اللہ تعالی ھذا عبدی حقا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھنے کا مطلب لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا بغیر جماعت کے لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، فَأَحْسَنَ، تو اچھی طرح سے نماز پڑھے۔ اچھی طرح سے نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ نماز کے فرائض کا خیال رکھے، نماز کے واجبات کا خیال رکھے، نماز کی سنتوں کا خیال رکھے، تعدیل ارکان کا خیال رکھے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے نماز کے ہر رکن کو سکون اور اطمینان سے ادا کرے۔ جب قیام کرے تو ایسا قیام کرے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، جب رکوع میں جائے تو ایسا رکوع کرے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، جب رکوع سے اٹھے تو اس طرح سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، جب سجدے میں جائے تو اللہ کے حضور اپنے سر کو اتنی دیر تک رکھے اور اللہ کی پاکی بولے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ ہے اچھی طرح سے نماز پڑھنے کا مطلب۔ نماز کے فرائض کا خیال رکھے، نماز کی شرطوں کا خیال رکھے، نماز کے واجبات کا خیال رکھے، نماز کے سنن و مستحبات کا خیال رکھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، وَصَلَّى فِي السِّرِّ، اور جب تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، چھپ کے نماز پڑھتا ہے،
فأحسن، تب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اسے کیا انعام ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ دو بندوں کا ذکر کیا، ایک بندے کا ذکر کیا، اس کی دو حالتوں کا ذکر کیا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اور جب اپنے گھر میں یا کہیں اور تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اسے انعام مولا کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے قال اللہ تعالی، جب بندہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے مابین فرماتا ہے ھذا عبدی حقا، میرے فرشتوں یہ بندہ جو ظاہر میں بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے باطن میں بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا جب ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں تب بھی اچھی طرح نماز پڑھیں، اپنے گھروں میں تنہائی میں نماز پڑھیں تب بھی اچھی طرح نماز پڑھیں، ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت لمبا قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت سکون و اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں کوئی نہیں ہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے رکوع سجدے کر رہے ہیں جیسے کہ کوا یا کوئی جانور ٹھونگ مارتا ہے، تو چل میں آیا، ادھر رکوع ادھر سجدہ ادھر قیام، نہ فرض کا پتہ نہ سنت کا پتہ نہ واجب کا پتہ ہے نا۔ ایسی نماز جو اتنی جلد بازی میں پڑھی جائے جس میں نماز کے واجبات کا خیال نہ رہے، نماز کے شرائط چھوٹ جائیں، ایسی نماز مولا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، بہت جلدی قیام کیا، بہت جلدی رکوع کیا، سجدہ کیا، اور آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ سرکار نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ پھر چلے گئے، پھر وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار آپ پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ گئے، پھر انہوں نے تیسری بار بھی ایسی نماز پڑھی، سرکار نے تیسری بار بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھوں؟ تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ان تقوم صلی فان تقوم حتی تطمئن، جب تم نماز پڑھو تو اس طرح سے قیام کرو کہ قیام سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے، پھر جب تم رکوع میں جاؤ تو اس طرح سے رکوع کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، جب سجدہ کرو تو اس طریقے سے سجدہ کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ تو تعدیل اسی حدیث سے تعدیل ارکان کا ثبوت ہوتا ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب نماز کے ارکان کو سکون اور اطمینان سے ادا کرنے کا واجب ہونا اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نماز کے اندر تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا یہی مطلب ہے کہ نماز کے رکوع کو، سجدے کو، قیام کو ہم اس طرح سے ادا کریں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اور جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج کل، ہے نا، کہ اگر وہ مجمع میں نماز پڑھیں گے تو بڑے سکون و اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اور جب تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت عجلت اور جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی حدیث سن لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ ظاہر میں بھی اچھی نماز پڑھتا ہے، باطن میں بھی اچھی نماز پڑھتا ہے، تب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے
हाजा अब्दी हक्का, फरिश्तों ये मेरा सच्चा बंदा है, ये मेरा नेक बंदा है। इसकी इबादतें रियाकारी से खाली हैं, रियाकारी से दूर हैं। अल्लाह पाक हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नमाजों में खुलूस पैदा फरमाए, हमें खालिसतन लिवजहिल्लाह अल्लाह इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपको हज़रत अता असलमी या सलामी जी, उनका नाम है, तो वो कपड़े का कारोबार करते, कपड़ा खुद से बुना करते। एक कपड़े में एक कपड़ा बुनने के लिए उन्होंने अपने सारे हुनर का इस्तेमाल कर दिया। जितना अच्छा वो बुन सकते थे उतना अच्छा उन्होंने वो कपड़ा बुना। उनके दिल के एतबार से, उनके दिमाग के एतबार से उस कपड़े की कीमत मिसाल के तौर पे कितनी थी? 2000 रुपये। ये मिसाल है, 2000 रुपये। उन्होंने सोचा ये कपड़ा 2000 रुपये का बिकेगा। जब बाजार चले गए, एक खरीदार आया, उसने कहा कपड़ा बेचेंगे? तो आपने जवाब दिया जी बेचेंगे। कहा कितनी कीमत है? तो मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया 2000 रुपये। उस खरीदार ने उसका रेट लगाया 500 रुपये। मिसाल है ये, 500 रुपये। कहा हम 2000 का नहीं खरीदेंगे, इस कपड़े में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कपड़ा तो 500 रुपये के लायक है। जैसे ही ये जुमला हजरत अता असलमी ने सुना, आप खूब जोर जोर से रोने लगे। तो वो जो सामने खरीदार आए थे वो भी मुसलमान थे। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी बात से इनका दिल दुख गया है, इस बुनियाद पे ये रो रहे हैं। कहा अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो आप मुझे माफ़ फरमाएं, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने इस कपड़े का रेट कम लगाया, बल्कि मुझे तो क़यामत का मैदान याद आ गया, इसलिए रो रहा हूं। ये कपड़ा मैं बेहतरीन कारीगर हूं और इस कपड़े को अपनी जानकारी में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बुना और अपनी दानिश में इसके अंदर कोई कभी नहीं छोड़ी। तो आप एक दुनिया के इंसान हैं, आपने इसकी कीमत को कम कर दिया और इसके अंदर गलतियां निकाल दी। मुझे इस कपड़े में निकली हुई गलतियां देखकर क़यामत का मैदान याद आ गया कि वो इबादतें जिन्हें हम अपने गुमान में अच्छी तरह करते हैं, जब वो बारगाहे मौला में पेश की जाएंगी तो वो कादिर मुतलक उनके अंदर कितनी खामियां निकालेगा। और जिन इबादतों को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं अपनी दानिश में, बारगाहे मौला में जाके उनकी कीमत का क्या आलम होगा। ये बात मुझे याद आ गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपनी दानिश के एतबार से, है ना, जितना हमें इल्म है, अगर इल्म नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो हम अपने उलमा से राब्ता करें, उनसे पूछें। और अल्लाह का फरमान भी है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो तुम इल्म वालों से पूछ लो। ये अल्लाह का फरमान है ना। तमाम तर इबादतें हम रियाकारी और दिखावे से खाली होकर करें और खालिसतन लिवजहिल्लाह करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।